بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. تو پیارے بچوں، آج ہم ایک بار پھر 5th کلاس کو اردو پڑھنے جا رہے ہیں. تو آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ اردو ہے. اور موضوع جو ہے ہمارا آج وہ ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ منسلک ہے، جو ہمارے گھروں کے باہر بھی ہوتا ہے، جو ہمارے سکولوں میں بھی ہوتا ہے، وہ ہے دوستی. آج ہم دوستی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہماری کتاب اردو ہے جو ہے، اس کے اندر ایک کہانی ہے احمد اور ندیم کی، اور وہ کتنے اچھے دوست تھے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو پیارے بچوں، آپ اپنا صفحہ نمبر 31 نکالیے اور غور سے سنیے کہ احمد اور ندیم کی دوستی جو ہے وہ کیسی ہے، وہ کتنی اچھی ہے، وہ کن باتوں پر ان کی دوستی تھی. تو صفحہ نمبر 31، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے، دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے. دونوں کے گھر پاس پاس تھے. تو احمد اور ندیم دو دوست تھے جو ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، یعنی کہ 5th کلاس میں پڑھتے تھے، اور دونوں ہی جو ہے ایک سکول میں جاتے تھے، اور دونوں کا گھر بھی آپس میں ایک دوسرے کے قریب تھا. سکول میں ایک ساتھ جاتے تھے، پڑھائی ہو یا کھیل کود دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی. جو وقت گزرتا گیا، یہ بڑے ہوتے گئے، تو ان کی دوستی جو تھی وہ گہری ہوتی گئی. گرمی کے دن تھے، سکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا. بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے. یعنی پھولے نہ سمانا، خوشی سے پھولے نہ سمانا کا کیا مطلب ہے؟ پھولے نہ سمانا یعنی بہت خوش ہونا. بہت خوش ہونا. پھولے نہ سمانا کیا ہوتا ہے؟ بہت خوش ہونا. بہت خوش ہوئے کہ آج ہم ایکسکرشن جا رہے ہیں. پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئیں. لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی. جیسے ٹولیاں ہوتی ہیں، جیسے گروپ بنا لیتے ہیں بچے جب جاتے ہیں ایکسکرشن جاتے ہیں تو اپنے گروپ بناتے ہیں. تو بچے اس دن بہت خوش ہوتے ہیں جب سنتے ہیں کہ ہم پکنک جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنے گروپ بنا لیے. احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی. پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا. تو دونوں نے کیا کیا کہ دونوں نے ایک گروپ بنایا اور کچھ لڑکے اپنے ساتھ لیے، اور یہ آپس میں طے کیا کہ اب ہم کیا کیا گھر سے کون بچہ کیا پکوان بنا کے لائے گا. دوسرے دن سب لڑکے ہنسی خوشی سکول پہنچے. سکول کے باہر بسیں کھڑی تھیں. لڑکے ان میں سوار ہوئے. استاد بھی ان کے ساتھ تھے. بسیں پہلگام کی طرف چل پڑی. تو بسیں کہاں پڑی؟ بسیں جو تھی، ان کا ایکسکرشن جو تھا وہ کہاں پڑی؟ پہلگام کی طرف. بسیں پہلگام کی طرف چل پڑی سیر و تفریح کے لیے. احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے. دونوں بہت خوش تھے. پہلی بار ایک ساتھ شہر کے دور تفریح کے لیے، تفریح کہتے ہیں سیر، تفریح کے لیے جا رہے تھے.
بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے، گا رہے تھے۔ چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے۔ پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے۔ پہلگام کیا ہے؟ ایک صحت افزا مقام ہے۔ کہاں کا؟ کشمیر کا۔ صحت افزا کیا ہوتا ہے؟ صحت افزا مقام ہوتا ہے یعنی کہ صحت بخش، جہاں انسان کی صحت احمد الدین نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ کچھ نالے کے کنارے کی طرف چلے گئے، کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ احمد الدین بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے۔ ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد الدین ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز سے دونوں کو ڈرا دیا۔ احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ تو پیارے بچوں، جب بھی پکنک جائیں، جب بھی ایکسکرشن جائیں، تو جہاں تک استاد کہے کہ یہاں سے آگے نہیں جانا ہے تو اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ پکنک اکثر جو ہے وہ جنگل کی طرف جایا جاتا ہے، اونچے پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، باغان میں جاتے ہیں، تاکہ جہاں پر آپ کو تازہ ہوا ملے اور آپ نظاروں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں پکنک کے اندر جو عملانی پڑتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے دور چلے جائیں جیسے احمد الدین جا رہے تھے کہ آپ کو پھر ڈر لگے، کیونکہ جنگل کے اندر جنگلی جانور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً چھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ تو جب جان کی آتی ہے تو دوستی بھی ایک طرف رہتی ہے۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوچا، وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونگھا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے، اس کی جان بچ گئی۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ندیم کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا، تو اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ تو مصیبت کی گھڑی میں کبھی بھی اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن جب ایسی صورتحال ہو تو
وہاں پر ندیم کیا کرے گا؟ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ تو دوستی وہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی، جب آپ کو ایک دن آپ سکول میں آئے ہیں تو آپ کا دوست نہیں ہے تو دوسرے دن آپ کو چاہیے کہ اپنے دوست کو کہنا کہ کل ہم نے سکول میں یہ پڑھا، اور اپنا اس کو اپنا کام کروانا، یا کبھی کسی قسم کی کوئی ضروریات ہو اس کے دوست کو تو وہ پوری کرے۔ تو اصل میں اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ دوستی ہو، لیکن دوستی ایسی ہو جو ایک دوسرے کو مصیبت کے وقت کام آئے۔ تو اسی طرح جو ہے سیر و تفریح ہم نے تو بے بسی ہم نے پڑھا، تو بے بسی میں کیا ہوا تھا؟ بے اختیاری۔ بے بسی کیا ہوتا ہے؟ بے اختیاری یعنی کہ مجبوری، یعنی وہ مجبور ہو گیا تھا، وہ پیڑ پر نہیں چڑھ سکتا تھا، وہ بے بس ہو گیا۔ جان میں جان آنا، جان میں جان آنا، جان میں جان آنا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہونا۔ جب ریچھ نے اسے سونگا، وہ آگے بڑھ گیا، تو اس کی جان میں جان آ گئی، اس میں جان میں شین آ جانا، اس کی جان میں جان آ گئی۔ تو پیارے بچوں، آپ کی آج کی یہ کہانی ہے احمد اور ندیم کے بارے میں، تو کل اس کی کوسچن میں آپ کو کرواؤں گا۔ تو یہ ایک خوبصورت کہانی تھی دو دوستوں کے درمیان میں، کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے، اور ہمیشہ دوستی کرو، لیکن ایسی دوستی کرو کہ مصیبت کے وقت دوسروں کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ خوشی میں تو دوست ہوتا ہے، لیکن جب کسی قسم کی مشکلات آئے تو اپنے دوست کے کام آنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اچھی طرح ان معنوں کو اچھی طرح لکھنا، اپنی کتاب کو، اپنے پورے سبق کو، اس کہانی کو بار بار پڑھنا اور اچھی طرح پڑھنا ہے، تلفظ اچھی طرح پڑھنا۔ اگر کہیں سے آپ کو بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم آتی ہو تو مجھے واٹس ایپ کرنا، مجھے کال کرنا، اور اپنا خیال رکھنا، گھر میں رہنا، پڑھتے رہنا۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔